الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اور الہ ہمارے دلوں کو فضائل محمد وآل محمد اور مصائب کی طرف راغب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم صل على محمد وآل محمد 3 بار درود پاک کا ورد کرو سارے اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وأہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وهم لکم عدو بئس للظالمین بدلا ما اشہدتهم خلق السماوات ولا خلق الارض ولا انفسکم وما كنت متخذ المضلین عضدا سبحان اللهم صل على محمد وآل محمد بزرگوں دوستوں عزیزوں اس آیہ مجیدہ نے یہ بتایا ہے ولی کون ہوتا ہے کس کو ولی مانے ماشاءاللہ کس کو ولی نہ مانے ارشاد ہو رہا ہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وهم لکم عدو کیا تم شیطان کو اور نسل شیطان کو ولی مانتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں آدم سے لے کے اب تک دشمن ہیں جو ولی نہ ہو اور اس کو ولی مانے قرآن اس کو گمراہ قرار دیتا ہے اور اس کا بدلہ بہت برا قرار دیتا ہے اگلے جملوں میں آئے کہ بئس للظالمین بدلا ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے یعنی جو ولی نہ ہو اور اس کو مان لے ایک تو وہ ظالم ہے اور اس کا بدلہ اس کو بہت برا ملے گا چند نشانیاں قرآن نے ولی کی بتائی ما اشہدتہم خلق السماوات والارض میں نے نہ ان کو جب آسمان بن رہا تھا وہ دکھا کے بنایا
اور نہ میں نے ان کو جب زمین بن رہی تھی وہ دکھا کے بنائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو زمین و آسمان کو بنتا دیکھے۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بے شک۔ اور تیسری نشانی یہ وما کنت متخذین المضلین عضدا، میں مضلوں کو، گمراہوں کو، یعنی وہ گمراہ ہوتے ہیں کیا بات، جو ولی نہ ہو اور اس کو ولی مانے، بلکہ کوڑے ولی کو دوسرے لفظوں میں، میں اپنا آزود بنانے والا نہیں ہوں۔ آزود قوت بازو کو بھی کہتے ہیں اور ہاتھ کو بھی کہتے ہیں، اس کو ید اللہ بھی کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور میں کسی گمراہ کو ہاں ولی، یہ اپنا بازو یا قوت بازو بنانے والا نہیں تھا۔ قانون ہے کہ ولی کو کون جانے گا کہ وہ ولی ہے یا نہ، جس میں وہ وصف ہو وہی جانتا ہے کہ اس میں یہ وصف پایا جاتا ہے یا نہیں۔ یعنی عالم کو عالم جانتا ہے، پہلوان کو پہلوان جانتا ہے، اور کسی کاریگر کو وہ کاریگر جانتا ہے۔ اسی طرح ولی کو وہ جانتا ہے جو خود ولی ہو کہ یہ کتنے پانی میں ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ خدا اس لیے ان لوگوں کا بدلہ برا قرار دے رہا ہے کہ جو غیر ولی کو ولی مان بیٹھتے ہیں۔ اس سے صرف شیطان مراد نہیں ہے، جتنے بھی ولی نہ ہوں اور ان کو ولی مانا جائے، ان ساروں کی طرف اس آیت کا رخ ہے۔ رہا کہ میں نے کوئی زمین و آسمان جب بنائے تھے تو ان کو دکھایا تھا، یہ ذرا اونچا کرے، بلند سے بلند تر صلوات، صلی علی محمد و آل محمد۔ ظہور قائم حجت، بلند سے بلند تر صلوات، صلی علی محمد و آل محمد۔ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند سے بلند تر صلوات، صلی علی محمد و آل محمد۔ کہ تم جو ان کو ولی مان بیٹھے ہو، کیا میں نے کوئی ان کو زمین و آسمان جب بن رہا تھا تو دکھایا تھا؟ زمین و آسمان کو بنتا وہ دیکھے جو زمین و آسمان سے پہلے ہو۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یعنی جب یہ زمین و آسمان کا وجود بھی نہ ہو اور وہ پہلے ہو، اس کو ولی کہتے ہیں۔ پہلے کون تھے؟ بس لمبی ہے، ٹائم بالکل مجھے آدھا گھنٹہ ملا ہے اس آیت پہ، میں پوری بات نہیں، آپ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو آگے ہو جاؤ۔ بکھرے بکھرے بیٹھے ہیں، وہ کیفیت ہی نہیں بن رہی۔ بلند سے بلند تر صلوات، صلی علی محمد و آل محمد۔ بارے دیگر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پہلے کون تھے؟ ایک سادہ سی مثال کہ عام بندہ بھی سمجھ جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ جبریل آیا، حضور مسجد میں موجود تھے، وہ گھر کے در پہ آیا، جناب زہرا آگے بولی، اللہم صلی علی محمد و آل وہ محمد۔ چچا کہہ کے بولی۔ مسجد میں گیا، وہاں حضور سے یہ شکایت کی کہ کو جچتا نہیں تھا کہ آپ کی بیٹی میرے کو چچا کہے۔ میں کہا آپ ابھی
اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جبریل بھی نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور نے فرمایا کہ تو کعبہ کا ہے. انہیں بتایا کہ عرش پہ ایک ستارہ طلوع کرتا ہے 30,000 سال کے بعد، اور میں اس کو چڑھتے 30,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں. حضور نے فرمایا وہ ستارہ یہی مسجد میں دیکھے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اس نے تعجب کیا کہ وہ ستارہ اور یہاں مسجد میں. فرمایا ہاں، کہ اتنے میں علی آ گئے. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. حضور نے فرمایا علی میرے قریب آؤ. حضور بھی کھڑے، جبریل آگے بڑھے، اور قریب آؤ، اور قریب ہوئے، اور قریب آؤ، اور قریب ہوئے، اور قریب آؤ، حتیٰ کہ ولی اور نبی کا ماتھے سے ماتھا ملا تو وہ ستارہ نکلا. جبریل نے کہا یہ وہی ہے جو میں عرش میں دیکھا کرتا ہوں. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. وہ ہمارا ہی نور تھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. چھوٹی سی وضاحت ماشاءاللہ. اور بڑے اختصار کے ساتھ میں چاہتا ہوں تھوڑا سا مصائب بھی ہو جائے. اگلا اس کو میں یہیں چھوڑتا ہوں. آخر جملہ ہے وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذِينَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، کہ میں گمراہوں کو اپنا قوت بازو یا ہاتھ بٹانے والا یا اپنا بازو بنانے والا نہیں تھا. یعنی ولی وہ ہوتا ہے جو خدا کا قوت بازو ہو، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. اللہ کا ہاتھ بٹانے والا ہو، کیا بات. اس کو ولی کا ایک معنی ہوتا ہے دوست یار بھی. ولی وہ ہوگا جو اللہ کا ہاتھ بٹائے. علی یار، علی یار، کیا بات ہے، کیا یہ آدم کی خمیر تو کھولو. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات یعنی ہے. کام خدا کا ہے، کر علی رہا. کر علی رہے ہیں، یہ اللہ کا ہاتھ بٹانا ہے. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. اور مولا علی کا فرمان ہے خمرت طینت آدم بیدی 40 صباحا، میں نے آدم کی مٹی کو گوندھا اپنے ان دونوں ہاتھوں سے 40 صبحیں. دن میں گوندا جا سکتا ہے، یہ 40 دن کیوں؟ اسی کی چھوٹی سی وضاحت کر کے کہ 40 دن کیوں، اور وہ بھی صبح کا وقت. یہ آپ کا تو پیروں کا علاقہ ہے. کو مرید آئے شام کو کہ یہ دم کر دیں یہ وغیرہ. میں نے خود ایک پیر سے یہ لفظیں سنی ہیں تو اس نے کہا اس کو کہ یار صبح کے وقت آنا. گالے دی کٹی ہوئی ہوتی ہے، سنیں ویڑا ہوتا ہے. یہ وہ پچھلی رات کو بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں. بے شک، بے شک. یعنی ان کے بچوں میں بھی، میں نے جس پیر کا نام لیا ہے اس کے بچے جب کالج میں بھی تھے، ایک وکیل بنا اور ایک جج بنا. میں نے استاد پروفیسر کے منہ سے یہ بات سنی. عاشق اس کا نام تھا پروفیسر کا، کہ میں حیران ہوں یہ لڑکی پچھلی رات اٹھ کے تو منہ پہ کپڑا ڈال کے پتہ نہیں کیا پڑھتے تھے. میں کہتا یہ کتاب نہیں پڑھ رہے ہیں اور کچھ پڑھے جا رہے ہیں. اس کے باوجود دونوں نے ڈبیاں ماری. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کہاں سے سیکھا؟ انہوں نے کہا اپنے باپ سے. میں نے کہا یا اپنے باپ سے مجھے ملا.
میں نے 2 سال کے بعد دیکھا، نہ اس کی آنکھوں کا رنگ وہ تھا، نہ چہرے کا رنگ وہ تھا، کٹ فقیر ٹائپ، وہ پروفیسر بنا ہوا تھا، داڑھی مونتا پہلے اور پھر داڑھی، اس حالت میں بھی اس کو لاہور میں نے جب لاہور میں رہا ہوں تو وہاں میں نے اس حالت میں بھی اس کو دیکھا، پروفیسر عاشق کو۔ تو یہ پچھلی رات ایک خاص ٹائم ہوتا ہے عام بندے کا بھی جو پچھلی رات عبادت کرتا ہے، لیکن علی وہ ذات ہے کہ ایک لمحہ بھی بغیر اس کی یاد کے نہیں رہتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ التجا کرتے تھے کہ یا علی اپنی ایک سانس کے آنے جانے کا ثواب تو ہمیں دے دے، ہماری سانس اور علی کے سانس کا آنا جانا اور ایک مخصوص وہ ورد کے ساتھ سانس اوپر اور نیچے جاتی ہے، یعنی وہ غنیمت سمجھتے تھے کہ علی کی ایک سانس کا ثواب بھی مل جائے تو جو 40 صبحیں اور وہ علی کی صبحیں، عام یہ درباروں والوں کی صبح نہیں، علی کی صبح کیسی ہوگی جس کا ہر وقت ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ التجا کرتے تھے کہ اس سانس کا ثواب۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ میں ایک ہمارے تھے بزرگ، میں بڑے سمیٹ کے یہ بات آسان انداز سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ بات چیت پرانا بندہ تھا اور وہ سنے ہوئے واقعات، یہ مغلوں کے پاس 2 چیزیں تھی، ایک کوہنور ہیرا اور ایک پارس۔ پارس ایک جوہر ہوتا ہے، وہ لوہے کو ملے ٹچ کرو تو وہ سونا ہو جاتا ہے۔ جو بادشاہ بنا 2 بھائی تھے، اس کے حصے میں وہ کوہنور ہیرا آ گیا اور دوسرے کے حصے میں، دارا کے حصہ میں وہ پارس آ گیا۔ بھائی کو ایمان ہو گیا، پیچھے دوڑا، یہ چیچا پتنی۔ وہاں جب فوج قریب پہنچی تو اس نے دریا میں اس کو پھینک دیا کہ ان کے کام تو نہ آئے۔ وہ بزرگ بتاتے تھے کہ ایک بندہ دریا سے اونٹ گزار رہا تھا کہ اونٹ کے پیروں میں نیل بولتے ہیں ہماری زبان میں، وہ جندرے بنے ہوتے ہیں، دونوں پیروں میں ہوتے ہیں، کہ وہ اس کے پیروں میں تھا۔ جب اگلے بار اونٹ نکلا تو وہ نیل سونے کا بنا ہوا تھا، یعنی وہ کہیں مس ہوا اور وہ توجہ۔ میں نے یہ مثال دی کیوں ہے کہ میں نے آدم کی خمیر کو اور ختم کر رہا ہوں فضائل کو، 40 صبحیں اپنے ان دونوں ہاتھوں سے گوندھا اور وہ خدا کے کہنے پہ، کیوں کہ جب تک یہ مٹی وہ ید اللہ سے نہ مس ہو اس وقت تک اس نور اور روح کو اپنے میں رکھنے کی اس میں طاقت نہیں ہے کہ جب یہ مس ہوگا تو اس میں طاقت ہو جائے گی پیدا کہ نور مصطفیٰ بھی رکھا جائے اور اس میں روح بھی پھونکی جائے۔ یہ فلسفہ تھا سارا 40 صبح علی سے مس کروانے کا۔ سبحان اللہ۔ دوستو عزیزو، ٹائم کوئی نہیں لگتا اتنا بندے کو ادھر سے ادھر ہونے پر۔ وہ عنایت ولی نے بابا بلے شاہ کو کہا تھا کہ فقیری دا کی پامنا ایتو پاٹ کے ایتھے نامنا۔ وہ بیج رہا تھا وہ کان پیاز کا، وہ ایک دانہ اکھاڑ کے اس نے، یعنی باتیں اتنا ایک دم بندہ خود کو بدل دے۔ آپ سارے بندے میں یہ ساری طاقت خدا نے رکھی ہے کہ ایک لمحہ میں
جب وہ ادھر ادھر سے پاک ہو کے بیٹھتا ہے تو اس میں ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ کوئی بھی کر سکتا ہے، یعنی حرص کو، لالچ ہو، یہ وہ سے آزاد ہو کے۔ لیکن آج کل کا بندہ تو وہ میں نے محرم میں بھی وہاں نہیں شاہ کے ہاں یہ کہا تھا کہ آج کل کا بندہ ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کیا سوچ رہا تھا۔ بابا 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 کیا سوچ رہا ہے؟ کیا بات یہ ہے، ہو سکتا ہے کیا آج بات کیا بات ہے، کیا بات، بیچارہ۔ کیا بات۔ یہ سب سے بڑا گناہ گار ہے، ایک لمحہ میں ادھر سے ادھر، نام اس کا حر، اور واقعہ کربلا کا سب سے بڑا ذمہ دار، حسین کو یہاں تک لانے والا یہی، دریا سے خیمے اکھڑوانے والا یہی، دریا پہ پہرے لگانے والا یہی، اطلاع دے کے فوجوں کو اکٹھے کرنے والا۔ بلکہ بزرگوں نے کہا ہے کہ اس کو ایک بات لے گئی، اور کو ایک بات لے گئی۔ وہ بات کیا تھی؟ جب یہ منزل شراف پہ امام حسین کوچ کرنے لگے، یہ آگے بڑھا اور حسین کے گھوڑے کے لجام میں ہاتھ ڈال کے اس نے کہا کہ حسین میں تمہیں گرفتار کر چکا ہوں۔ اس نے کہا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں روئے، تو مجھے گرفتار کرے گا؟ اس نے ہاتھ چھوڑا اور 2 قدم پیچھے ہٹ کے ایک بات کہی اور روئی بات اس کو لے گئی۔ وہ بات یہ تھی کہ حسین اگر یہ بات کرتا مجھے کوئی اور تو میں جواب دیتا اسی طرح، مگر آپ کی ماں وہ ہے جس پہ سوائے درود و سلام کی اور کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اللہ نے کہا یہ تو بندہ بڑا کام کا ہے، پکڑ لیا۔ جب خدا پکڑ لیتا ہے تو اس کو جانے کہیں نہیں دیتا۔ کیا بات۔ رات 10ویں کی ہے، ڈھلنا چاہتی ہے، دریا کے پہرے پہ کھڑا ہے کہ کوئی حسینی آ کے پانی نہ لے جائے۔ آواز آئی دریا سے، اس نے سمجھا یہ حسین کی ماں کہہ رہی ہے، اس کی ضمیر کی آواز تھی، کیا تھی عورت کی آواز کہ اور میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ بس ادھر سے ادھر ایک دم ہو گیا اور کامتا کامتا ابن سعد کے خیمہ میں آیا اور آ کے کہا کہ کسی طرح یہ جنگ ٹال نہیں سکتی۔ اس نے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ سارا کچھ کرنے والا بھی تو، اور اب بات کر رہا ہے جنگ ٹلنے کی؟ یاد رکھ کل سب سے پہلا تیر بھی تو حسینی خیام کی طرف پھینکے گا۔ اس نے کہا کہ یہ میں کام کرنے والا نہیں ہوں اور میں تو معافی مانگنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ اتنا بڑا جھوٹ مول اتنی جلدی؟ میں نے کہا میں جانتا ہوں کتنا لاجپال دار ہے، مجھے جانے دے صحیح اور پھر دیکھنا۔ خیمہ میں آیا، تیاری کی، اس کا بھائی صاحب چلا، غلام صاحب چلا، بیٹا صاحب چلا، آگے بڑھے۔ وہ جیسے تار سے تار ملی ہوئی تھی۔ سید الشہداء نے عباس سے کہا کہ عباس اٹھو نا، لگتا ہے کوئی مہمان آ رہا ہے۔ ادھر سے حسین آ رہے ہیں، ادھر سے یہ آ رہا ہے۔ جب قریب پہنچا تو یہ گھوڑے سے اترا اور بیٹے سے کہا کہ کس کے رومال سے میرے ہاتھ باندھے، گھٹنے ٹیک کے کہا کہ رحمت للعالمین کے لال کیا میرے جیسا گستاخ آپ کے در پہ آ سکتا ہے؟ حسین گھوڑے سے اترے اور اس کا سر اونچا کر کے سینہ سے لگا کے کہا کہ بھائی ہو کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے تجھے ماں بھائی کا کہنا تھا کہ ادھر سے عباس بھائی کہہ کے مل رہے ہیں، ادھر سے حبیب بھائی کہہ کے مل رہے ہیں، اکبر چچا کہہ کے مل رہے ہیں۔
یہ خوشی کا سا سما بنا اور خیمے تک آواز پہنچی۔ اپنے شہزادوں کو ثانی زہرا نے فضا کے ذریعے بلایا کہ یہ کیسی خوشی کی آواز ہے۔ بچوں نے بتایا کہ اماں وہ جس نے راہ روکی تھی نا وہ آ گیا ہے معافی مانگنے ہے۔ مولا نے اس کو بھائی کہہ کے معاف کر دیا۔ بالکل آخری جملہ اور ختم کر رہا ہوں۔ مولا نے بھائی کہہ کے معاف کر دیا۔ بی بی نے کہا اگر یہ بات ہے تو جاؤ ایک دائیں کھڑے ہو جانا، ایک بائیں کھڑے ہو جانا، اور خیال رکھنا ماموں کہہ کے بات کرنا کہ ماموں ہو اماں سلام کہہ رہی ہے۔ ذرا جب شہزادوں نے آ کے سلام پہنچایا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ہڈیوں سے ہڈیاں ٹکرا گئی، یوں لگتا تھا کہ اس کی ابھی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے۔ مولانا نے کہا اور کیا ہوا؟ نے کہا کہ مجھے یاد ہے جب میں نے آپ کے گھوڑے کی لجام پکڑی تھی تو پہلے محمل سے رونے کی آواز آئی تھی، میں تو تب مطمئن ہو کے مروں اگر ثانی زہرا مجھے معاف کرے تو۔ مختصر لفظوں میں ثانی زہرا سے معافی منگوا دی۔ مولا حسین نے دین ہوا، اس نے کہا کہ مولا سب سے پہلے قربانی میری۔ اپنے بیٹے کو تیار کیا، بیٹا لڑا، گرتے ہوئے بیٹے نے پکارا، حسین نے گھوڑا دوڑایا، ادھر سے حسین نے گھوڑا دوڑایا اور حسین نے ادھر سے گھوڑے کو ایٹ لگایا۔ گھوڑے سے گھوڑا ملا کے پوچھا کہ اور کدھر چلے؟ کہ بیٹی کا لاشا اس کو اٹھانے۔ فرمایا کہ اب میرے ہوتے ہوئے لاشا اٹھائے گا؟ تجھے پتہ نہیں ہے کہ ہمارے دین میں باپ بیٹے کا لاشا نہیں اٹھایا کرتا؟ ہاں اب یہاں کون کہے کہ مولا ابھی اکبر کا لاشا کون اٹھائے گا؟